ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 140 اور 141 کا ترجمہ آج ہم پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یہودی یا نصرانی کہتے تھے وہ لوگ۔ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ شروع کرتے ہیں آج کی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 140 اور 41 کا ترجمہ ہم آج کریں گے کہ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، کیا تقولون تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم و اور اسماعیلہ اور اسماعیل و اور اسحاق و اور یعقوبہ یعقوب والاسباط اور ان کے اولاد، کانو تھے ہودن یہودی او نصارا یا نصارہ۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل کہہ دیجئے، اانتم کیا تم جانتے ہو، کیا تم عالم جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ؟ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اور کون، اظلم ظالم ہوگا، ممن کتم جو چھپائے، شہادتاً گواہی کو، عندہ اپنے پاس، من اللہ اللہ سے، اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے۔ وما اللہ اور اللہ، بغافل نہیں غافل، اما تعملون اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تلکا یہ امت قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا ان کے لیے ہے، ما کسبت جو انہوں نے کیا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کیا۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو تو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے ہے۔ ولا اور نہ، تو سالونا تم سے سوال ہوگا، اما کانوا یعملون اس کے بارے میں، اور تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا تمہیں؟ یہ یہود و نصارہ جو اس وقت مکہ مدینہ میں رہتے تھے، اور وہ سوال کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو پہلے انبیاء گزرے ہیں وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو اللہ پاک نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں، تورات میں، زبور میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں بتائیں تھیں وہ موجود تھیں، لیکن وہ لوگ جو اس وقت کے عالم تھے وہ چھپاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مخفی کوئی بات نہیں۔ اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ بزرگوں کی طرف سے انتساب یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مطلب ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں سے تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عمل ان کے ساتھ تھے اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ سورہ فاطر میں ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى سورہ نجم میں ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا جو تمہارے عمل نہیں ہیں، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو ان کے اعمال تھے، آپ کے آباء و اجداد کے ہمارے اعمال تھے، وہ ان کا سوال انہی سے ہوگا۔ یعنی ہر کوئی اپنے اعمال کے سوال کا جواب دہ ہے۔ اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنا شروع کر دیں، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معاملات کو قرآن کے معیار پر چیک کرنا شروع کر دیں۔ یقین مانیں آپ کی ہمت ہی نہیں ہوگی آپ دوسروں پر نظر رکھیں، نہ ہی وقت ہوگا کہ دوسروں کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر ان کے عیب تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے والا، عمل کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھنے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔